الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب مسلمان مکہ میں آ گئے، اب مکہ میں آ کے میں نے آپ کو کہا ایک حنین کی جنگ ہوئی، وہ کل میں نے بیان کر دی۔ ایک طائف کی جنگ ہوئی، طائف والوں نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ غصے میں آ کر جذباتی فیصلے میں پتھر مارے۔ تو کیا ہوا کہ جو کافر ایمان نہیں لائے تھے نا، وہ کچھ بھاگ گئے اور کچھ بھاگ کے طائف چلے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا طائف کی طرف اور فرمایا کہ جائیں اور جا کر وہاں کا محاصرہ کریں، اور وہاں کے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ان کو سزا دی جائے گی۔ تو ایسا ہوا کہ 10-12 دن یا 20 دن وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے تیر مار کے کافی سارے مسلمانوں کو زخمی بھی کیا، لیکن کیا تھا، کتنے کے دن قلعے میں بند رہتے۔ قلعے میں بند ہونے کا معنی یہ ہے کہ خورد و نوش کی چیزیں ختم، بھوکے مریں گے۔ پھر آخر آ کے قلعے کے دروازے کھولنے پڑے اور مسلمانوں نے زبردستی کھلوائے، اور پھر کیا ہوا، وہ جو قرارواتی سزا تھی مشرکین کو ملی، جو ایمان لے آئے وہ آقا کے دامن میں آ گئے، ان کو امن نصیب ہو گئے۔ میں نے 8 ہجری کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا، آپ کے سامنے رکھا تھا، جنگ موتا کا واقعہ، وہ ارض روم پہ ہوا تھا۔ اور یہ تاریخ ساز بات ہے کہ 3000 کا لشکر ہے اور سامنے 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، اور 7 دن 1 ہفتہ انہوں نے روک کے رکھا مسلمانوں نے۔ یہ جنگ کوئی 1-2 دن کی نہیں تھی، کیونکہ میں مختصر لے رہا تھا چیزوں کو، اس لیے میں نے بہت ساری وضاحت کی طرف نہیں گیا۔ تو 1 ہفتہ روک کے رکھا، وہ کافر 3000 کے لشکر کو 1 ہفتے کے اندر 2 لاکھ کافر لوگ جو تھے، رومی عیسائی لوگ جو ہے، وہ مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکے۔ اور مسلمان مختلف تدبیروں سے، مختلف انداز کے اندر مسلمان ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے، مسلمان ان کے ساتھ جنگ لڑتے اور ان کو مختلف جگہوں سے مسلمان ان کے کراؤٹ میں ڈینٹ ڈالتے رہتے۔ آخر کار وہ تھک ہار کے بھئی اے ساڈے کو ہرائے نہیں جاتے، اور دم دبا کے بھاگ گئے، اور مسلمان موتا میں کامیاب ہو کے واپس آئے ہیں۔ اب یہ تو کامیابی تھی، اور دوسرا یہ ارض روم کے اوپر لڑی جانے والی پہلی بڑی جنگ تھی، اور اس سے جو عیسائی کافر لوگ تھے، ارض روم کے لوگ، ان کے اوپر ایک دبدبہ بیٹھ گیا کہ یہ کس طرح کی قوم ہے کہ 3000 2 لاکھ سے ان کو شکست نہیں دے سکے۔ تو پھر وہ واپس چلے گئے، لیکن ان کے ہاں یہ آگ جو ہے، اس شکست کی جو پریشانی تھی وہ ان کو اندر ہی اندر کھاتی رہتی تھی۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے مل کر پھر ایک ذہن بنایا کہ اب جو ہے نا کراؤڈ اکٹھا کرو اور مسلمانوں کی ریاست، یعنی جو دارالخلافہ ہے مدینہ، اس کے اوپر حلہ بول دو۔ تو ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے ایسا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ جاسوس چھوڑے جاتے ہوتے ہیں، وہ جاسوس جو ہوتے ہیں وہ کافروں کی حرکتوں، جو حرکات وغیرہ ہوتی ان کو وہ نوٹ کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر خبر دیتے کہ حضور وہاں پر فلاں فلاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر آ گئی۔ جب حضور علیہ السلام تک خبر آئی تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پہ آئے ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر 30,000 کا لشکر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مقام پر جا کر پہلے پہنچ گئے، اور کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ کافر، وہ جنہوں نے یہ حلہ مچایا ہوا تھا نا کہ ہم آ رہے ہیں مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان 30,000 کا لشکر نکل کے تبوک پہ آ کے بیٹھ گئے اور وہ انتظار کر رہے کہ آؤ، جب یہ بات ہوئی تو وہ جو لشکر آ رہا تھا، کہتے ہیں کہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب کا جو لشکر تھا، جب انہوں نے مسلمانوں کو کہا، دیکھا کہ 30,000 مسلمان آئے ہیں، تو ان کے دماغ میں وہ پرانی جنگ موتا والی وہ جو ہے نا وہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ سوچ گھوم گئی کہ 3,000 آئے تھے تو زیر نہیں ہوئے، اب تو 30,000 آئے ہیں۔ اور پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس نہیں تھے، اب حضور بنفس نفیس خود بھی ساتھ ہیں۔ اب جنگ لڑنے والوں کی نوعیت اور ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو کافر آ رہے تھے وہ مسلمانوں کے رعب اور دبدبے سے ڈر کے بھاگ گئے۔
یہ تبوک کا غزوہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت یہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو عرب اس وقت قحط زدہ تھا، کھانے کی قلت تھی، لیکن اس وقت بھی کہ جب کھانے کی قلت ہے، حالات سازگار نہیں، پر مسلمان کس طرح گئے؟ مسلمان جوش اور ولولے سے جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ آؤ لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے اس جنگ کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تنگ دستی کے ماحول میں ہوئی تھی، اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو آفیشل نام ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ 9 ہجری کا پہلا واقعہ ہوا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے واپس آ رہے تھے، تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو کچھ منافقین لوگ تھے، وہ اندر سے تو کافر تھے اور باہر سے مومن بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، وہ مسجد اللہ کی مسجد نہیں تھی، یعنی اس میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، بلکہ منافقین لوگ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ تو وہ مصلح بن کر وہ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر دعوت دی، حضور کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ پیارے حبیب یہ مسجد نہیں ہے۔ اس کا مسجد کی وضع قطع بھی تھی، جس طرح مسجد ہوتی ہے ساری تھی، لیکن قرآن فرماتا ہے یہ مسجد نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ وہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کے خلاف گلے کرتے تھے نا، تو قرآن مجید نے اس مقام پر اس مسجد کو مسجد نہ قرار دے کر یہ بتا دیا، اے حبیب جہاں بیٹھ کر تو آپ کے گلے ہوتے ہو وہ میری مسجد نہیں ہے، وہ میرا گھر نہیں ہے۔ میرا گھر تو وہ ہے جہاں بیٹھ کر اے پیارے محبوب میری عبادت ہو اور تیری عظمت کے ترانے پڑے گا، اور جہاں تیری عظمت کے ترانے نہیں پڑے جاتے وہ مسجد میری مسجد نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دعوت دینے کے لیے آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے نہیں وہاں اس مسجد، اور پھر بعد میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو توڑ دو، یہ مسجد نہیں ہے، اور بعد میں صحابہ نے اس کو مسجد درار بولتے، درار اردو میں بولتے ہیں، مسجد زرار بولتے ہیں، تو وہ پھر صحابہ کرام نے وہ توڑ دی جو مسجد انہوں نے بنائی تھی۔ یہ واقعہ بھی جنگ تبوک سے واپسی کے اوپر پیش آیا 9 ہجری میں۔ پھر 9 ہجری کے اندر ہی مسلمان حج کرنے کے لیے گئے، اور جو حج کے امیر تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے حج کا امیر بنایا۔ کہتے ہیں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امیر حج اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کو نقیب اسلام، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلم قرار فرمایا۔ اسی حج میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب کوئی بھی ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل ہو سکے گا، یہ اعلان کیا گیا وہاں، کیونکہ مشرکین لوگوں کے اندر یہ عادت تھی اور بہت ساری قباحتیں تھیں ان کے اندر، بہت ساری برے، تو وہ بغیر کپڑوں کے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے، جو بھی انہوں نے اپنے طور پہ بنا رکھا تھا۔ اب شریعت مصطفیٰ آ گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کی صورت میں بیان فرما لیا۔ حج کے بعد لوگ جوگ در جوگ، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ جب جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ جو قافلہ گیا تھا جس میں سیدنا صدیق اکبر تھے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت جابر بن عبداللہ تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، جب یہ لوگ گئے وہاں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پیش کیا، تو اس کے بعد کئی لوگوں کو دعوت دی، ان کے ہاتھوں پر، ان بزرگ ہستیوں کے ہاتھوں کے اوپر لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اور صحابہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھ کر دین حاصل کر چکے تھے، جب وہ دعوت دیتے تو لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب صحابہ دعوت دین دینے کے لیے جاتے، کئی لوگ تو انہی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو دین لائے ہم ان کی زیارت بھی کریں گے، انہی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں یوں لوگ وفد کی صورت میں مدینہ آئے، سفر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ آمد و رفت اتنی بڑھ گئی 9 ہجری میں، جب امیر حج بن کر سیدنا صدیق اکبر گئے اور نقیب اسلام کے طور پہ مولا کائنات گئے اور دعوت دین عام ہوئی، اتنے زیادہ وفود حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے 60 سے بھی زیادہ وفود جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، بیعت کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اسی سال میں اب یہ جو موٹی موٹی چیزیں تھیں 9 ہجری کے اندر وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔
اس کے اندر جو زکوٰۃ کا حکم ہے، مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ حکم 9 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سود کو حرام قرار دیا گیا، یہ بھی 9 ہجری کے اندر ہوا، اس کی حرمت آئی سود کی۔ اور پھر میں نے آپ کو اس کے اوپر کافی پیچھے تفصیل دی تھی کہ حبشہ کے بادشاہ تھے جن کا نام تھا حضرت اصحمہ نجاشی۔ نجاشی حبشہ کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، لیکن ان کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت اصحمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کہہ لیں کیونکہ وہ کلمہ پڑھ لیا تھا نا انہوں نے، تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ صحابی نہیں بن سکے، حضور کی بارگاہ میں نہیں آ سکے، تو ان کا جو وصال ہے، ان کی جو وفات ہے وہ 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور میں نے اس کے اوپر روایات پڑھ کے آپ کو سنائی تھی کہ 9 ہجری میں جب وہ فوت ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا آؤ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت اصحمہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے صفیں باندھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ اس صورت میں پڑھایا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، حضور ان کے جنازے کو دیکھ رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جنازے کو دیکھ کر جنازہ پڑھا رہے تھے۔ اس کے اوپر پہلے بھی میں نے جملہ دیا کہ یہاں سے کوئی بندہ قیاس نہ کرے کہ یہ جو غائبانہ نماز جنازہ ثابت ہو گیا ہے، بھئی آپ اپنے گھر میں پڑھیں، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس سے غائبانہ جنازہ ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت اصحمہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، حضور نے ان کا جنازہ اس صورت میں نہیں پڑھایا کہ میت حضور کے سامنے نہیں تھی۔ آپ روایت اٹھا کے دیکھ لیں، اس روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میت موجود تھی، حضور میت کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ پیچھے جنازہ پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں اتنی دور سے میت نظر کیسے آ گئی؟ عقل دے کوڑے، صبح و شام۔ اس کے اوپر بخاری مسلم کی ایک روایت، میں اتنی روایتیں پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن ایک روایت بخاری مسلم کی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بآسانی جن کو بخار ہے بخاری مسلم کا وہ بخار بھی اتر جائے گا، بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، مشہور روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز کی حالت میں صحابہ کرام کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک آگے بڑھایا اور قدم مبارک آگے بڑھا کر پھر حضور پیر پیچھے ہو گئے۔ اب یہ عجیب، یعنی ایسا واقعہ تھا جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن صحابہ کرام جب نماز ختم ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم نے کوئی ایک واقعہ دیکھا جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ آپ حالت نماز کے اندر حضور آگے ہوئے پھر پیچھے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے یہی کھڑے کھڑے نا، یہ جو دیوار ہے اپنے سامنے، یہی کھڑے کھڑے میں نے جنت دیکھی اور میں نے چاہا کہ اس کے اندر سے کوئی انگوروں کا گچھا یا توڑ کے لے آؤں تاکہ تم کھاؤ، لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ رزق حلال کو کمانے کی جو ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں توڑ کے لے کے آنا چاہتا تو میں لے آتا، پر میں نہیں لے کے آیا۔ اب مجھے ایک بات بتا، جنت کہاں ہے؟ سیدھی تانوں عقل دے کوڑے دڑانے آتے، ساڑھے کو حدیث دے تو جواب موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں جنت کہاں ہے جی؟ 7واں آسمان کے اوپر۔ اگر حالت نماز میں اپنے سامنے حضور کو جنت نظر آ سکتی ہے اور اتنی کلیئر کٹ کے حضور فرماتے میں چاہتا تو گوشہ توڑ کے لے آتا، تو کیا وہ حضور کو جنت ہی نظر آئی تھی نا جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے؟ تو اگر 7 آسمان کے اوپر والی جنت حضور کو اپنے مصلی کے سامنے نظر آ سکتی ہے تو حضرت اصحمہ نجاشی کا جو ہے نا جنازہ نظر نہیں آ سکتا؟ ایک اور روایت پڑھ دیتا ہوں اس کے اوپر روایت، یہ پچھلے ہم نے 8 ہجری کے واقعات میں جنگ موتا پڑھی ہے، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں بیٹھے ہیں، ارض روم پہ جنگ ہو رہی ہے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضور مدینہ میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بتا رہے تھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو واقعہ وہاں ہو رہا ہے حضور کی نگاہیں ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ اور مدینہ سے جنگ موتا کی جو جگہ ہے، کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گھوڑا جو ہے وہ صبح و شام دوڑے تو پھر وہ 1 مہینے میں وہاں جا کے پہنچتا ہے۔ تو اتنی دور کی حالات و واقعات حضور کے سامنے اگر کھل سکتے ہیں تو ملک حبشہ تو اتنی دور نہیں تھا۔
اگر حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد سیف بن سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کمانڈ میں مسلمان موتا کی جنگ لڑ کے جیتے، یہ ساری کاروائی حضور کے سامنے تھی۔ اگر یہ بڑی چیز حضور کے سامنے ہے تو حضرت اسامہ کا جنازہ کیا وہ نہیں حضور کے سامنے ہوگا؟ ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور پکی ہو رہے گل۔ بدر کا میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے کل، لوگ مریں گے کل، سرداران مکہ مریں گے کل، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم میدان بدر میں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلی سے یہ چھڑی سے نا گول دائرہ لگا کے فرما رہے ہیں ہادہ مصرع فلان غدن، ہادہ مصرع فلان غدن، کہتے ہیں اگلے دن جنگ لڑی گئی تو جس کا نام حضور نے لیا تھا وہ اس دائرے میں مرا پڑا تھا۔ اب علماء اس کی تشریحات میں لکھتے ہیں، یہ پڑھ کے دیکھیں، کبھی کتابیں اٹھائیں اور راتوں رات لگائیں، کبھی آنکھیں جو ہے نا لال کریں، کتابیں پڑھ کے آپ کو پتہ چلے علم کس چیز کا نام ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہے علماء نے کہا یہ حضور کا کشف تھا کہ واقعہ کل ہونا ہے، جو کل واقعہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا کر وہ سارا واقعہ حضور کی نگاہ کے سامنے کھول دیا۔ اگر پردہ جنگ بدر میں اٹھ سکتا ہے تو حضرت اسامہ نجاشی کے جنازے کے لیے حضور کا پردہ نہیں اٹھ سکتا؟ حضور اپنی شان کشف سے ملاحظہ فرما رہے، حضرت اسامہ کا جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہوا ہے، صحابہ پیچھے جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں، لہذا امام کے سامنے تھا وہ جنازہ۔ اس سے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیلیں نہیں لیا کرتے اور اس سے ثابت بھی نہیں ہوتی۔ تو آج کا درس 9 ہجری تک کے واقعات کے اوپر میں ختم کرتا ہوں۔